کیا مسلمان کسی کے غلام ہیں؟ مسلمان آزاد ہوتے ہیں کیونکہ مسلمان ایک قانون کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اب قانون کیا چیز ہے؟ قانون کسے کہتے ہیں؟ قانون اس دستور کو کہتے ہیں جو دستور مظلوموں کی مدد کرتا ہے اور ظالموں کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ وہ دستور جو ظلم سے ظالم کو روکے اس دستور کو قانون کہتے ہیں، جو ایک خوبصورت معاشرہ جس سے تشکیل دیا جاتا ہے۔ اب قانون چلانے والے لوگ اور قانون پہ عمل کرنے والے لوگ وہ کیسے ہوتے ہیں؟ ان کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صرف اس قانون کے پابند ہیں، اس کے علاوہ آپ کسی جاگیردار کسی وڈیرے کے کوئی پابند نہیں ہیں۔ جو وڈیرا، جو جاگیردار، جو بدماش، جو گنڈا اس قانون کی خلاف ورزی کرے گا، آپ نے اس پر یہ قانون لاگو کرنا ہے۔ اگر تو کوئی شخص قانون چلانے والا، قانون کے ادارے کا رکھوالا، وہ اپنی مرضی چلائے گا تو پھر وہ ہر وڈیرے کا، ہر بدماش کا، ہر گنڈے کا وہ غلام بن جائے گا، ہر گنڈے کا وہ نوکر بن جائے گا۔ جو شخص کسی کا غلام نہیں تھا، جو آزاد تھا، جو پولیس والا آزاد تھا، جو ISI کا کوئی نمائندہ آزاد تھا، کوئی CIA کا نمائندہ آزاد تھا، اب کیا بنا؟ جب اس نے اپنی مرضی کی زندگی گزارنی شروع کی اور اپنی مرضی کا قانون بنایا تو پھر کیا ہوا؟ آخر کار وہ بھی کسی کے ظلم کا نشانہ بن جاتا ہے۔ جو کسی پہ ظلم کرتے ہیں آخر وہ خود ظلم کا نشانہ ضرور بنتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو قانون نازل فرمایا اور جو قانون کے ادارے ہیں، منبر و محراب، مسجدیں، ان کو کون آباد کر سکتا ہے؟ کون لوگ ہیں جو قانون کا دفاع کرتے ہیں، قانون چلاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ توبہ میں آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرنے کا حق رکھتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَصَىٰ، اور اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، ان قریب یہی لوگ ہدایت والوں میں ہوں گے۔ کامیابی کا سرٹیفکیٹ اسی کو دیا جائے گا جو خود اللہ کے قانون کا پابند ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی پابندی میں لے کے آتا ہے۔ صرف ایک اللہ کی غلامی کرنے والا، ایک قانون کی دیکھ بھال کرنے والا، ایک قانون کا پابند شخص کو مسلمان کہتے ہیں۔ کوئی عورت کسی مرد کی غلام نہیں۔ اسلام میں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تمہارا اپنا دین ہمارا اپنا دین، لکم دینکم ولی دین۔ مسلمان آزاد ہوتے ہیں، کسی سے نہ ڈرتے ہیں، نہ کسی کے آگے جھکتے ہیں۔ اس سے بڑا مسلمانوں کی آزادی کا اعلان اور کیا ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکل کے لیے ارشاد فرمایا فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اس شخص کی پیروی کریں
جس نے پریکٹیکلی قانون کو سمجھ کے قانون پر چل کر دکھایا ہے تو وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، کیونکہ انہوں نے قانون کے مطابق زندگی بسر کر کے دکھائی ہے۔ اسی لیے مسلمان ہمیشہ آزاد رہتا ہے، مسلمان کسی کا غلام نہیں ہوتا۔ کیسی پیاری مثال قائم کی ہمارے پیارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، وہ شخص پہلے مسلمان نہیں تھا، نیا مسلمان ہوا ہے، پہلے کیسر و کسریٰ کو سجدہ کیا کرتا تھا، پھر ان کے دربار میں حاضر ہوتا تھا، پہلے یہ نشانی دینی پڑتی تھی کہ میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، میں آپ کے بچوں کا خادم ہوں، پہلے غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنا پڑتا تھا، پھر بارگاہ میں حاضری ہوتی تھی۔ جب کسی سردار کے پاس جاتے تھے ان کو جھکتے تھے، سجدہ کرتے تھے، پھر جاتے تھے۔ اب وہی شخص مسلمان ہوا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اب آپ کا غلام ہو گیا ہوں۔ سجدہ کرنے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھا کر فرمایا اے سجدہ کیوں کرتا ہے؟ عرض کی حضور میں آپ کا غلام ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ اگر یہ تعظیمی سجدہ بھی کسی کو جائز ہوتا تو اس کی مستحق ایک عورت کا خامند ہوتا ہے جو سارا دن اس کے لیے محنتیں کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، اس گھر بیٹھی ہوئی کو سب کچھ لا کے دیتا ہے، اس کا ذمہ دار ہے، تو پھر میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ اگر کسی کو کسی کا غلام کرنا ہوتا تو مسلم کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک خدا کی غلامی کرنے والا شخص، ایک خدا کے قانون کی پیروی کرنے والا شخص۔ اسی لیے مسلمان کے لیے کہا ہے، مسلمان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَصَى، ایمان والا مومن مسلمان یہ تو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ جو قانون چلانے والے ادارے ہوتے ہیں ان کے اہلکاروں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کسی سے نہیں ڈرنا۔ اگر کوئی آپ سے بدتمیزی کرے گا، اگر کوئی آپ پر ظلم کرے گا اور آپ قانون کے عین مطابق ہیں اور پھر دوسرا ظلم کرے گا، جبر کرے گا، تو حکومت آپ کا ساتھ دے گی، ادارے آپ کا ساتھ دیں گے، قانون آپ کا ساتھ دے گا، ساری طاقتیں اکیلے آپ کے پیچھے کھڑی ہوں گی، آپ کو کوئی پریشانی لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی تگڑے رہو گے اور تم ہی پوری دنیا میں چھائے رہو گے ان کنتم مؤمنین، اگر تم قانون کی پیروی کرتے رہے، اگر تم مومن رہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ مومنوں کا ساتھ دیتا ہے اگر وہ خود اللہ کے قانون کو سمجھیں، اللہ کے قانون کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اگر ہمارے گھروں میں خود ہی آزادیاں آ جائیں اور قانون سے ہی بھاگ جائیں تو پھر کون مومن، کون مسلمان، کون سی طاقت اس کے پیچھے آ کے کھڑی ہوگی؟ نہ، جب ظالم کچلے جائیں گے تو یہ شخص جو بظاہر تو ایمان والا تھا لیکن یہ خود بھی قانون کے دائرے سے نکل گیا، اپنے آپ کو قانون سے ہی آزاد کر لیا، تو اس کو کون بچائے گا اللہ کے عذاب سے؟ کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے آزاد وہ شخص ہے، مسلمانوں میں وہ آزاد شخص ہے جو اللہ کے قانون کا تابع دار ہے، جو اللہ کے قانون کا تابع ہے۔ وہ عورت بالکل آزاد ہے۔ اس سے بڑی آزادی کی ضمانت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی آزادی کی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ارشاد فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، مگر والدین
آپ کو اللہ کے قانون کی مخالفت پہ لگائیں، آپ ہرگز ان کی بات نہ مانیں۔ وہ آپ سے شرک کروانا چاہیں، یعنی اللہ کے قانون کو توڑنے کی بات کریں تو آپ نہ توڑیے گا، ان کی بات رد کیجئے، اللہ کی بات مانیے، کیونکہ والدین کی عزت کر رہے ہیں اللہ کے قانون کے مطابق، جیسا اللہ نے قانون بنایا ہے۔ اگر کوئی عورت یہ کہے کہ میں کسی کی غلام ہوں، آپ کسی کی غلام نہیں ہیں، آپ اللہ کی غلامی میں ہیں، آپ اللہ کے قانون کے مطابق زندگی بسر کیجئے، خامند کی عزت کریں جیسے اللہ کا حکم ہے، خامند اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے ویسے جیسے اللہ کا حکم ہے۔ اگر آپ کی بیوی اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرتی ہے تو پھر وہ بیوی اسلام کے دائرے سے نکل چکی ہے۔ اسی لیے اے میرے پیارے دوست، میرے پیارے مسلمان بھائی، میری پیاری مسلمان بہنیں، اس پر غور کریں۔ اگر آپ جو ڈرامے لگتے ہیں، فلمیں لگتی ہیں، گھر میں جو ٹی وی میں جو پروگرام چلتے ہیں، اگر کسی عورت نے دوپٹہ اتارا ہوا ہے اور آپ بھی ویسا فیشن کر لیں گی کہ دیکھو میں نے ویسا دیکھا، ویسی نقل کر لی۔ اگر کوئی عورت گھر سے اکیلی باہر نکلتی ہے، وہ کہتی ہے میں آزاد ہوں، وہ آزاد ہرگز نہیں ہے۔ ایسی آزادی پہ ہزار لعنت ہوتی ہے، اللہ کی، اس کے رسول کی، فرشتوں کی، تمام مومنین کی، جو اللہ کے قانون کو توڑ کے نکلتے ہیں۔ جو اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں آپ ان کی پیروی ہرگز نہ کیجئے۔ بالکل آپ آزاد ہیں، ہر مسلمان آزاد ہے، ہر مسلمان عورت آزاد ہے، لیکن ظلم سے آزاد ہیں، اللہ کے قانون کے سبھی پابند ہیں۔ آزاد وہی ہے جو اللہ کے قانون کا پابند ہوتا ہے۔ اسی لیے ہندوستان سے ہم آزاد ہوئے تو اب یہ نہیں ہے کہ ہندوستان سے آزاد ہو گئے تو اب ہم ایک دوسرے پہ ظلم کرتے رہیں، نہ، ان کے ظلم سے ہم آزاد ہوئے، لیکن قانون کے شکنجے میں ہم سب ہیں۔ اسی لیے ایک بندگی، اقبال نے کیا خوب کہا تھا، ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، جا بندہ اے خدا بن یا بندہ اے زمانہ۔